خدا اے خدا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن لذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم عزیز و بزرگوں، جیسے پچھلے ہفتے سورہ کہف کے بارے میں بات چل رہی تھی، تو یہ بات میرے اور آپ کے سمجھنے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو انسانوں کی ہدایت کے لیے دنیا میں نازل کیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو انسانوں کی رہبری کے لیے مبعوث فرمایا. تو قرآن پاک میں جیسے پچھلے کہا گیا تھا 114 سورتیں ہیں، اور ہر سورت کا شان نزول، اس میں کوئی خاص بات اور کوئی اہم پیغام، کرنے کے کام، رکنے کے کام، یہ اہتمام سے سنائے گئے. قرآن پاک میں 114 سورتیں ہیں، لیکن اہل علم حضرات جہاں نماز کی سنتیں لکھتے ہیں تو نماز کی سنتوں میں قرأت کی 7 سنتیں لکھی ہیں. کچھ لوگوں نے کم بھی کر دیا ہے، 2-3 کو ساتھ میں ملا کے. بعضوں نے نماز کی 51 سنتیں لکھی اور بعضوں نے نماز کی 21 سنتیں لکھی ہیں. وہ 21 لکھنے والوں نے 51 کو ہی کم کر دیا ہے، کسی نے نہیں لکھا ایسا نہیں. جیسے کہ قیام کی 11 ہے، اس کو 5 کر دی ہے اور 5 میں تمام 11 آ گئی ہے. ایسے قرأت کی 7 سنتوں میں ایک سنت یہ ہے طوال مفصل، اوساط مفصل اور قصار مفصل. حافظ صاحبان کو پتہ ہوگا، معلوم ہے نا، طوال مفصل، اوساط مفصل اور قصار مفصل. اس کے معنی یوں سمجھانے والوں نے کہ 5 فرض نمازوں میں، فجر اور ظہر کی فرض نماز میں سورہ حجرات سے سورہ بروج تک کا پڑھنا یہ مسنون ہے، اور عصر اور عشاء میں سورہ والسماء والطارق سے لے کر لم یکن الذین کفروا اس میں سے پڑھنا، اور مغرب میں سورہ زلزال سے سورہ ناس تک اس میں سے پڑھنا. ویسے پورے قرآن سے پڑھ سکتے ہیں، لیکن ان صورتوں کو پڑھنا مسنون قرار دیا، سنت قرار دیا ہے. تو بعض ائمہ بہت اہتمام کرتے ہیں کہ انہی صورتوں کو پڑھتے ہیں، کیونکہ یوں سمجھانے والوں نے جتنی عملوں میں سنتوں کا اہتمام ہوگا اتنا اس عمل میں نکھار آئے گا. سنتوں کے اہتمام سے عمل میں نکھار آتا ہے. تو پورا قرآن نماز میں پڑھنے کے لیے ہی ہے، لیکن فرض نمازوں کے لیے ان صورتوں کو مسنون قرار دیا. پھر اہل علم حضرات نے اس کی وضاحت کی کہ ان صورتوں کو مسنون کیوں قرار دیا. تو لکھنے والوں نے اور سمجھانے والوں نے کہ ان صورتوں میں وحدانیت، رسالت اور آخرت سب سے زیادہ بیان کی گئی ہے. وحدانیت یعنی کیا؟ اللہ ایک ہے اور وہ اکیلا ہی سب کچھ کرتا ہے. اس کے کام کے کرنے میں
کسی کا کوئی دخل نہیں ہے، کسی کے ارادے کا بھی دخل نہیں ہے، کسی کے عمل کا بھی دخل نہیں ہے، وہ اپنے کاموں کو اکیلے کرتا ہے۔ توحید پچھلی قوموں کی آبادی بربادی کے واقعات ان صورتوں میں سب سے زیادہ ہے۔ آبادی جنہوں نے بات مان لی، اللہ کو ایک مان لیا، اور آخرت حق ہے، آخرت حق ہے، جنت حق ہے، وہاں کے انعامات حق ہے، جہنم حق ہے اور وہاں کی سزائیں حق، پل صراط، ترازو، اعمال ناموں کا ملنا، عرش کا سایہ، حساب کتاب، یہ سب حق اور سچ ہے۔ ان صورتوں میں توحید، رسالت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق اور سچ اور آخری نبی ہیں، اور آپ کی بات انسانوں کے لیے، قیامت تک کے انسانوں کے لیے مشعل راہ، یعنی صحیح راستہ بتانے والا ایک اجالا ہے، روشنی ہے۔ اور آخرت، یہ تین باتیں، اللہ یعنی توحید، رسالت اور آخرت، ان تین کو ان صورتوں میں سب سے زیادہ بتایا، اس لیے بعض ائمہ حضرات اس کا اہتمام کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے بعض صورتوں کو بعض فضائل کے ساتھ لکھا ہے، جیسے یاسین شریف ہے، وہ 22ویں پارے سے 23ویں پارے تک اس کے فضائل ہیں۔ ایسے ہی سورہ بقرہ کے فضائل ہیں، سورہ آل عمران کے فضائل ہیں، ان صورتوں کی بعض اندر کی آیتوں کے فضائل ہیں، ہر ایک کی اپنی اپنی جگہ ہے۔ تو پچھلے ہفتے بات کہی گئی تھی سورہ کہف کے بارے میں، کہ سورہ کہف کے فضائل میں لکھا ہے، راوی ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ جو سورہ کہف کی شروع کی 10 آیتیں پڑھ لے، سورہ کہف کی آخری کی 10 آیتیں پڑھ لے، وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ ایک صاحب کی روایت ہے، سورہ کہف کو ہر جمعہ کو پڑھنا دجال کے فتنے سے بچا لے گا۔ ایک صاحب کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں جب سورہ کہف کوئی پڑھے گا تو اس کے پیر کے ناخن سے سر تک، ایک روایت میں کہ اس کے پیر سے آسمان تک اللہ نور بھر دیں گے۔ تو مختلف روایتوں میں سورہ کہف کے فضائل ہیں، اور میں نے پچھلے ہفتے سے کہا تھا جمعہ کے دن کی سنتوں میں یہ سنت ہے کہ جمعہ کے دن سورہ کہف کو پڑھا جائے، جمعہ کی نماز سے پہلے ہو جائے بہت بہتر ہے، جمعہ کی نماز کے بعد اگر وقت نہ مل جائے گا تو نماز کے بعد پڑھ لیں۔ ایسی بہت سارے اعمال ہیں۔ تو سورہ کہف کو دجال کے فتنے کے ساتھ مخصوص کیوں کہا گیا؟ پچھلے ہفتے کچھ باتیں کہی تھی، یوں کہا تھا اگلے ہفتے یہ بات پوری کریں۔ تو پہلے ہم کو سمجھنا ہے کہ دجال کا فتنہ ہے کیا۔ تو پچھلے ہفتے کچھ باتیں کہی تھی کہ دجال جب دنیا میں آئے گا تو لوگوں کے ایمان کے باقی رکھنے کا امتحان ہوگا۔ اور دجال سے مراد کیا ہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے پہلے تمام انبیاء نے دجال کے فتنے سے ڈرایا۔ پیارے نبی نے فرمایا میں آیا اب دجال آئے گا۔ تو علماء اکرام کا اللہ بھلا کرے، انہوں نے سمجھایا دجال کا فتنہ کیا ہے، کہ دجال جب دنیا میں ظاہر ہوگا تو اس کے جو بھی کام یا چیزیں وہ بتائے گا، مومن پکا ایمان والا اس کو دیکھ کے سمجھے گا کہ یہ جو کہہ رہا ہے وہ صحیح نہیں ہے، یعنی جو یہ اقرار کرتا ہے وہ انکار کے ساتھ ہے، اور جو انکار کرتا ہے وہ اقرار کے ساتھ ہے۔ جس کو وہ جنت بتا رہا ہوگا وہ اس کی جہنم ہوگی، جس کو وہ جہنم بتا رہا ہوگا وہ اس کی جنت ہوگی۔ ایک پکے مومن کو وہ پوچھے گا کہ تو مجھے مانتا ہے، مجھے مانتا ہے کہ نہیں؟ میں تجھے نہیں مانتا۔ تو وہ ایسے کھڑے کھڑے اس کے 2 ٹکڑے کر دے گا پکے مومن کے، اور ایک جگہ لکھا ہے اس کے بیچ میں سے آنا جانا بھی کر لے گا، مجمع بڑا دیکھ رہا ہے، پھر وہ اس کو زندہ کر دے گا، اور پھر کہے گا اب مجھے مانتا ہے، وہ کہے گا اب تو اور بھی نہیں مانتا،
پھر وہ دجال اس پر اپنا کچھ کرنا چاہے گا، تصرف اس کے قابو میں نہ ہوگا۔ اب اس سے بڑی بات کیا ہوگی دجالی فتنے کی، کہ دجال کسی کے 2 ٹکڑے کر دے پھر وہ دوبارہ زندہ ہو جائے۔ یہ سارا آسمان سے ایمان والوں کے ایمان کا امتحان ہوگا کہ ایک آدمی ایسا کر کے دکھا رہا ہے، اس کی مرضی سے نہیں کرے گا، وہ سارا ہوگا آسمان سے ہی۔ یہ دجالی فتنے کو اللہ کرے بات میں اور آپ سمجھ جاویں، یہ بات سمجھائی گئی کہ وہ 2 ٹکڑے کر کے پھر اس کو زندہ کر دے گا، ہوگا آسمان سے، دکھے گا دجال کرتا ہوا، تو یہ جب کرے گا وہ تو اس کو مان جائیں گے، اوہو کمال کر دیا اس نے۔ لیکن پکا مومن کہے گا میں تو نہیں مانتا، کیونکہ مار ڈالنا اور زندہ کرنا یہ تو کس کے ہاتھ میں ہے؟ یہ دجالی فتنے کی ایک مثال سمجھا رہا ہوں۔ سورہ کہف میں 4 باتیں بتائی گئی، 4 اہم باتیں ہیں سورہ کہف میں۔ ایک ہے اصحاب کہف کا قصہ، دوسرا ہے باغ والے کا قصہ، تیسرا ہے موسیٰ علیہ السلام اور خضر کا قصہ، اور چوتھا ہے ذوالقرنین کا۔ یہ چاروں کو سورہ کہف میں سمجھایا گیا، اور چاروں باتوں میں بنیادی بات جو ہے نا، بہت دھیان سے سننا، بنیادی بات وہ یہ ہے کہ جیسے جیسے قیامت نزدیک آئے گی یہ دنیا مادہ پرست بنتی جائے گی۔ مادہ پرست یعنی جو ظاہر میں دکھ رہا ہے اسی کی دیوانی بنے گی۔ کوئی کر رہا ہے، کوئی ہو رہا ہے، کوئی کچھ دکھا رہا ہے، کوئی کچھ دکھا رہا ہے۔ کامیابی ناکامی کے نقشے، کامیابی ناکامی کرنے والے انسانوں کی شکلیں، کامیابی ناکامی کے وسائل، اسباب، حالات، یہ سب دجالی فتنے ہیں کہ تمہارے سامنے آئیں گے یہ سب، اور ایمان والوں کے ایمان کا امتحان ہوگا کہ تم اس سے متاثر ہو کہ اس کے پیچھے غیبی طاقت ہے، اس کو مانتے ہو۔ اسی لیے اہتمام سے کہا کہ سورہ کہف پڑھا کرو۔ پڑھنے سے مراد پڑھنا ہے، لیکن یہاں پر بات پوری نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی ایک عمل بتاتے ہیں، وہ عمل ہے، رسم نہیں ہے۔ رسم تو کچھ وقت پہ ختم ہو جاتی ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی، رسم کی حقیقت نہیں ہوتی، لیکن عمل کی حقیقت ہوتی ہے کہ اس کے پیچھے بہت ساری باتیں چھپی ہوئی ہیں۔ تو سورہ کہف کو اس لیے پڑھنے کو کہا گیا، اس میں جگہ جگہ ظاہر پرست، مادہ پرست دکھ رہا ہے کچھ، لیکن حقیقت کچھ اور ہے، اور وہی ایمان والے کا امتحان۔ اس وقت پوری دنیا میں مسلمان متاثر ہے، کس سے متاثر ہے؟ مادہ پرست دنیا سے۔ یہ نہیں ہوگا تو کیسے ہوگا؟ ہم کم ہیں وہ زیادہ ہے، سمجھ میں آ رہی بات؟ ان کے پاس مال و اسباب ہے، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، ان کے پاس حکومت و طاقت ہے، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، سمجھ میں آ رہی بات؟ ان کے پاس چیزیں اور سامان ہے، ہم نہتے حال ہیں۔ یہی دجالی فتنہ ہے، اللہ کرے کہ بات سمجھ میں آ جائے۔ ٹیکنالوجی جس کو لوگ کہہ رہے ہیں، سائنس کی ترقیات جس کو کہہ رہے ہیں، جو بھی ہو رہا ہے یہ سب ہو رہا ہے، لیکن اس کے پیچھے اللہ کا غیبی نظام ہے۔ اگر یہ نہیں سمجھے تو سمجھو وہ کیا ہو گیا؟ دجالی فتنے سے متاثر ہے۔ اللہ کرے کہ بات سمجھ میں آ جائے کہ اصحاب کہف اپنے ایمان کو، اس کی لمبی لمبی تفسیریں لکھی ہے لکھنے والوں نے، کیونکہ وہ عیسائی مذہب چلتا تھا اس زمانے میں۔ اصحاب کہف کا جو قصہ جس زمانے کا ہے وہ عیسائی مذہب والے تھے، لیکن وہاں پر ایک ظالم بادشاہ آیا، عیسائی مذہب ماننے والوں کا قتل شروع کیا، ان پر ظلم شروع کیا۔ تو جو اس وقت عیسائی مذہب کا کلمے والے لوگ تھے، اپنے ایمان کو بچانے کے لیے گھر اور وطن چھوڑ کے نکل گئے، تھوڑے سے پیسے لے کے نکل گئے۔ اللہ کو یہ بات پسند آ گئی۔ اب اس وقت کی مادہ پرست دنیا کیا کہہ رہی ہے؟ جیسا دیش، بولو نا، جیسا دیش ویسا بھیس۔ بھائی تم جہاں رہتے ہو اس اعتبار سے چلو،
وہ جو بولتے وہ بولو, وہ جیسا کہتے اس کو سمجھو. یہ مادہ پرست لوگ جو دجالی فتنے سے متاثر ہیں, جیسا دیش ویسا بھیس نہیں, ہمیں تو قیامت تک کے لیے اللہ رسول کی بات ماننے کی ہے. دیش بدلتا جائے, بھیس بدلتا جائے, ظاہری اسباب اور حالات بنتے بگڑتے جاویں, لیکن مانی جائے گی وہی بات جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کر گئے. لیکن اس وقت کچے لوگ ہیں کہ وہاں چلے تو وہاں کے ماحول سے متاثر تو ویسے بن جاؤ, یہاں آئے تو یہاں سے متاثر ویسے بن جاؤ, وہ جیسا بولتے ان کی بولی بولو. نہیں سمجھ میں آئی بات؟ بازار میں چوتھا کلمہ پڑھنے پر اتنی ساری نیکیاں کیوں لکھی گئی فضائل کی کتاب میں؟ بازار میں چوتھا کلمہ پڑھے, کہیں 10 لاکھ کہیں اس سے کم زیادہ نیکیاں لکھی گئی. کیا وجہ؟ کیا وجہ کہ بازار ایک ایسی جگہ ہے, سونا مت, جاگ کے بات سننا, بازار ایک ایسی جگہ ہے جہاں ایمان بگڑتا ہے. دجال کا فتنہ ایمان کے بگاڑنے کا ہی ہے. بازار میں ہر بیچنے والا کیا سمجھتا ہے؟ میری عقل مندی سے میں بیچ رہا ہوں, یہ اس کی غلط سوچ ہے. ہر خریدار کیا سمجھتا ہے؟ میں اپنی چالاکی سے خریدتا ہوں. بیچنے والا عقل مندی سے بیچ رہا ہے اور خریدنے والا اپنی, میں چالاکی سے خریدتا ہوں, میں تو فلانے سے لے کر فلانے کو بیچوں. ایسی کہاوتیں لکھی گئی, میں بول نہیں رہا ہوں, ایسی کہاوت میں تو ان سے لے کر آؤں. یعنی ایسے لوگ جو کبھی نفع چھوڑے ہی نہیں, میں ان کو نقصان دے کر آ جاؤں, اور ایسے کو بیچوں جو کبھی نفع میں لیوے ہی نہیں, میں ان کو نفع میں بیچ کے آ جاؤں. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو بازار میں توحید کے خلاف ہے. میں عقل مندی سے بیچتا ہوں, میں چالاکی سے خریدتا ہوں. بازار کا یقین بگڑا ہوا کیا ہے؟ یہ بازار کے دھندوں سے ہمارے گھروں کا نظام چلتا ہے. بازار کی چیزوں سے لوگوں کی ضروریات پوری ہوتی ہے, اور یہ پیسہ کمائیں گے تو ہی ہماری زندگی گزرے گی. یہ ہے تو ہم ہیں, یہ نہیں تو ہم کہاں ہوں گے. یہ ساری توحید کے خلاف کی بات کی وہ جگہ بازار جہاں چوتھا کلمہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ پڑھنے کو کہا گیا, وہاں جا کر پڑھ لے. تو پڑھنے سے مراد کلمہ پڑھنا بالکل ہے, لیکن اس کی حقیقت یہ ہے کہ وہاں شرک کے خیالات, شرک کے جملے, شرکیہ سوچ, اس سے خلاف تو توحید پر آ جا. اللہ کرے بات سمجھ میں آ جائے. سمجھ میں آ رہی بات؟ بازار میں شرکیہ انداز ہے, ذہنوں میں, دلوں میں, دماغوں میں, بولنے میں, وہاں پر توحید کی بات ہو جائے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب کوئی انجانا آدمی خرید و فروخت کرنا چاہتا, بازار میں کاروبار کرنا چاہتا, اس کو پہلے بازار کا دین سکھایا جاتا. مطلب یہ نہیں کہ کیسے بیچنا, دیکھ آ جا میرے پاس ہی, چالاکیاں نہیں سکھاتے. بازار کا دین یعنی سب سے پہلے تو توحید سیکھ جا, پیسے کما کے کیا کروں گا وہ بھی سیکھ جا. کم آئیں گے تو نقصان ہوگا, زیادہ آئیں گے تو نفع ہوگا, جھوٹ بولو تو فائدہ ہوگا, سچ بولے گے تو مال نہیں بکے گا. یہ سکھایا جاتا تھا کہ دیکھیں غلط سوچ سے نکل صحیح پہ آ جا. تو اصحاب کہف میں یہی باتیں بتائی گئی کہ وہ جوان اپنی جگہ سے نکلے اور غار میں پہنچ گئے. 309 سال اللہ نے سلا دیا. اس کی تفسیر لمبی لمبی, اپنے کو تفسیر کرنی نہیں, اپنے تو ایمان کی بات مجھے سمجھنی اور ایمان کی بات آپ کو سمجھنی. 309 سال سوئے. اب اللہ کا نظام سمجھنے کا ہے. کیا ان کو بھوک نہیں لگی؟ کیا ان کو پیاس نہیں لگی؟ کیا پیشاب سنڈاس نہیں آئی؟ تو یہ سب کس نے کیا؟ کیا اس نے کیا؟ وہ چاہے وہ کر دے. اور ہم دیکھتے ہیں بیماروں کو کہ بیمار لوگ جب بستر پر پڑ جاتے ہیں تو سیدھے کے سیدھے سوتے ہیں. چند ہی دنوں میں ان کے پیٹھ میں پیچھے پھوڑے بن جاتے ہیں جو بہت تکلیف دیتے ہیں.
جس کو گجراتی زبان میں چامٹے بولتے ہیں. وہ پیچھے لگ جاتے ہیں, اس میں کیڑے پڑ جاتے ہیں, تکلیف ہوتی ہے, بیماری تو ہوتی ہے, نئی تکلیف شروع ہو جاتی ہے. وہ 309 سال سوئے, اللہ نے کمال کر دیا, آنکھیں کھلی رکھی. ان کی کیا کھلی رکھی؟ یہ قدرت ہے, اللہ کی قدرت ہے, ایمان کا سبق ہے, وہ جو چاہے کرے. یہاں سونے کے لیے آنکھ بند رہا ہو تو ابھی آنکھ کھلی رکھ کے تم گھر میں سو تو سو نہیں سکتے, اور کوئی ایسا سوتا ہو اس کو دیکھ کے لوگ ڈر جاؤں, یار یہ سوتا نا, آنکھیں کھلی جو ہوتی ہے اس کی. تو سمجھ میں آ رہی بات؟ ہم گھر میں آنکھیں کھلی رکھ کے پڑے ہوں تو چور کی مجال ہے چوری کرے, آنکھیں بند ہو تو چوری کر جائے, بیٹا کچھ کر جائے, کوئی کچھ بھی کر جائے کہ آنکھیں بند ہے, کھلے میں کون کرے. ان کی آنکھیں کھلی رکھی اللہ نے, اور وہ سوئے لیکن کروٹ بھی لیتے تھے. اور اللہ نے سورج کو حکم دیا تھا ایسے چلنا کہ ان پر دھوپ نہیں آوے, دھوپ سے آدمی مرجھاتے ہیں. ہر طریقے سے ان کی حفاظت کی, اور انہیں جا کر کوئی عمل نہیں کیا, وہ جا کے صرف سو گئے, اس کے حکم سے اس نے سلا دیا, کوئی عمل نہیں کیا. فضل کریم بھائی کہنے لگے کہ یہ سبق بھی ایمان کا سبق ہے کہ اللہ کے راستے میں جا کے, وہ لوگ اللہ کے راستے میں تھے, وہ سوتے ہی رہے. اور کام کیا ہو گیا؟ جب وہ اٹھے ان میں کا ایک بازار گیا کھانا لینے, جب اٹھے تو ان سے آپس میں باتیں کر رہے, ہم کتنا سوئے؟ تو وہ کہہ رہے ہیں ایک دن یا اس سے بھی کچھ کم, ایک دن یا اس سے بھی کچھ کم. ان کو ایسا لگا, اللہ نے 309 سال سلایا. جب وہ بازار گئے تو بازار میں ان کے سکے اور وہ بازار کا بدلا ہوا ماحول دیکھا. وہ جو گیا بھائی, ان میں سے ایک کہ جگہ جگہ کلمے کی بات چل رہی ہے, ایمان والے دکھ رہے, عیسائی مذہب چل رہا ہے. تو کیا کہا, جو لوگ اللہ کے راستے میں جاتے ہیں گھر بار چھوڑ کر, ان کے پیسوں کی قیمت بھی اللہ بڑھا دیں گے. وہ 309 سال بعد آئے تو پرانے سکے تھے, آج بھی, آج سے 100 سال پہلے کا سکہ لاؤ تو وہ ہوگا 2 پیسے والا سکہ, لیکن بازار میں 200 روپے کا بکے گا, کہ پرانے سکے کی قیمت بڑھ جاتی ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو ایک اصحاب کہف کے قصے میں یہ سمجھایا ہے کہ موجودہ لوگ جو اس اللہ کے راستے میں نکلنے کو ظاہر کے خلاف سمجھ رہے کہ یہ کیا ترتیب ہے, تو وہ سمجھائے گا دیکھو یہ وہ لوگ تھے جو اللہ کے راستے میں نکلے اپنے ایمان بچانے کے لیے. دوسری بات, جو دوسرا قصہ لکھا ہے باغ والے کا, اس میں 2 الگ الگ روایت. ایک روایت میں کہ 2 دوست تھے, ایک دوست مالدار تھا, ایک دوست غریب تھا. مالدار غیر ایمان والا تھا, اللہ کو نہیں مانتا تھا, آخرت نہیں جانتا تھا, اور غریب اللہ کو مانتا تھا. اس زمانے میں کس کی قدر و عزت ہوتی ہے؟ بولو نا, کیسا بھی ہو, مالدار ہو تو صاحب صاحب, اور کتنا ہی دیندار ہو, غریب ہو تو شاید کچھ لوگ حاجی السلام علیکم کریں, ملنے جاویں, ورنہ اس کو دھیان بھی نہ دیں. اسی لیے ایک حدیث میں ہے کیف بکم, حدیث ہے پیارے آقا کی, اس میں پیارے آقا نے ارشاد فرمایا, اس کا مفہوم اور خلاصہ ہے, کیا ہوگا اس دن جس دن پیسہ کمانا عزت کا نشان بنے گا اور پیٹ بھرنا مقصد زندگی بنے گا. پیسہ عزت کا نشان بنے گا, یعنی مال والے کی عزت ہوگی. اور یہ پیارے آقا نے بڑے درد سے ارشاد فرمایا, اور صحابہ سن کے رو پڑے تھے. کیا ہوگا اس دن جس دن پیسہ عزت کا نشان بن جائے گا؟ قریب قریب, آج قریب قریب ایسا ہی ہوا, پیسہ عزت کا نشان بنا اور پیٹ بھرنا مقصد زندگی بن گیا. کچھ بھی کروں میری ضرورتیں پوری ہو, اچھا کھانا, اچھے برتن میں, اچھے کپڑے, اچھی گاڑیاں, اچھا مکان, مہنگی مہنگی شادیاں, کچھ بھی کرو, حلال حرام, لوٹ کھسوٹ, جھوٹ رشوت, دھوکہ فریب, سب چلے گا, میری ضرورت پوری ہونی چاہیے. یہ پیسہ کمانا اور عزت کا نشان بنا, اور پیسہ عزت کا نشان, اور پیٹ بھرنا مقصد زندگی, پیٹ بھرنا مقصد زندگی بن کے کچھ بھی کر کے بس ضرورت پوری کرو. مالداروں کی عزت ہے, اس لیے کیا ہوا, کچے مسلمان جو مسلمان ہیں وہ بھی مالدار بننے کی فکر میں زیادہ ہے, دیندار بننے میں کم ہے. کس میں آگے بڑھنا؟ ارے بولو نا, مالداری میں آگے بڑھنا محنت کا مقصد بنا ہے. صبح شام یہی مالداری میں آگے بڑھ جاؤں. مالدار کو دیکھ کے, دیندار کو دیکھ کے آگے بڑھنے کا سمجھ میں نہیں آ رہا. تو وہ باغ والے
ایک روایت میں لکھا ہے کہ ایک باپ کے 2 بیٹے تھے، وہی باغ والے قصے میں. اس نے جب مرتے وقت اپنا جو مال چھوڑا وہ 8,000 دینار تھے، دونوں کے 4,000 آئے. تو وہ ایک تھا جو نیک تھا، اس نے 1,000 روپے صدقہ کر دیا اور یوں کہہ دیا اللہ جنت کا میرا اچھا سا فیصلہ کر دینا. اور دوسرے والے نے زمین خرید لی. اس نے 1,000 غریبوں کو کھلانے پلانے میں کر دیا، اس نے مہنگی شادی کر لی. اس نے غلام خرید لیے، اس نے اللہ کے راستے میں خرچہ کر دیا. ایسے ہی اس نے مکان بنا لیا. ان نے سب کچھ یہی کا کرا، زمین خریدی، مکان خریدا، شادی کی اور غلام اور باندیا اور سامان خرید کے کہنے لگا تجھے کیا ملا؟ آج لوگ دیندار غریب لوگوں کو تانا دیتے ہیں یا اندر سوچتے ہیں ان کو کیا ملتا ہے، ان کو کیا ملتا ہے، دیکھو کیسے پھرتے ہیں نا اپنے، دیکھو. اور پھر وہ یوں کہنے لگا اپنے دوست سے چل تو بتا، وہی بات آج چل رہی ہے، چل تو بتا اگر اللہ میرے سے ناراض ہوتا تو میرے کو اتنا سارا دیتا. نہیں سمجھے بات؟ آج حرام کے کام کرنے والے ہیں، اللہ کو سراسر ناراض کر کے کمانے والے کیا کہتے ہیں؟ بیٹا اللہ نے اپنا ہاتھ پکڑ لیا ہوں، ہاتھ پکڑا کے گردن پکڑی وہ تو قیامت میں معلوم پڑے گی. ہاتھ پکڑا کے گردن پکڑی وہ کہاں معلوم پڑے گی؟ ہاں، ہاتھ پکڑ کے دینا گویا مددگار بننا اور گردن پکڑ کے دینا گویا کہ اس کی گرفت کرنا. چوہے کو گھی والی روٹی خوش ہو کے نہیں لگاتے پنجرے میں، اس کی گرفت کرنے کے لیے لگاتے. چوہا سمجھے اگر میرے سے مالک ناراض ہوتا تو گھی والی روٹی کیوں کھلاتا؟ یہ گھی والی روٹی تیرے کو پھنسانے کے لیے دی ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ ہاں، وہ چوہا غلط فہمی میں ہے اور وہ بولتا ہے، لوگ میرے کو بولتے ہیں سیٹ ناراض ہے، گھر کا مالک ناراض ہے، دیکھو میرے لیے ہوادار بنگلہ لایا، اوپر وینٹیلیشن ہے، پیچھے بھی اجالا اور اتنا بڑا دروازہ اور اندر گھی کی روٹی. یہ میرے کو خالی ڈراتے مولوی ملا، حرام کام کرو گے، حرام کھاؤ گے، رشوت لو گے، اللہ تمہیں نہیں چھوڑے گا. اب دیکھو اللہ اپنے سائیکل پہ تھے، موٹر سائیکل، کار آ گئے اور یہ آ گیا اور وہ آ گیا. اگر اللہ اپنے سے ناراض تو یہ ہوتا، یہ تیری گردن پکڑ کے تیری گرفت ہو رہی ہے، اللہ تجھ سے راضی نہیں ہے. اللہ کرے کہ بات سمجھ میں آ جائے. انہوں نے ایسے ہی بولا کہ اللہ مجھ سے راضی ہوتا میرے کو یہ ملتا، لیکن ایک دن ایسا آیا اس کا سب برباد کر دیا، اللہ نے سب برباد کر دیا. اور یہ بتایا کہ میں جو ہوں وہی سب کچھ ہے. یہ اصحاب کہف میں یہ باتیں سمجھائی گئی جو قیامت تک کے لوگوں کے لیے سبق ہے. اسی لیے کہا دجال کا فتنہ یہ بھی ایک فتنہ ہے. غلط کام کر کے آگے بڑھو اور زبان سے کیا کہے، بولو نا اللہ نے اپنا ہاتھ پکڑا. اللہ ایسے بدماشوں کے ہاتھ نہیں پکڑتا، وہ تو مقدرات ہے کہ دے رہے ہیں. تقدیر کا فیصلہ اللہ سب کے لیے کر چکا، چاہے نماز پڑھو نہ پڑھو، دیندار بنو نہ بنو، وہ جو تقدیر طے کر چکا وہ دے کے رہے گا. خوش ہوگا دینداروں سے جو حقیقت میں دیندار، اوپر سے بھی اندر سے بھی. تیسرا واقعہ لکھا ہے موسیٰ علیہ السلام کا اور خضر کا. ایک بڑا مجمع بیٹھا تھا، کسی نے مجمع میں پوچھ لیا اے موسیٰ اس وقت پوری دنیا میں علم کس کے پاس ہے؟ وہ نبی ہونے کی وجہ سے کہہ گئے کہ میرے ہی پاس ہے، جتنا میرے پاس ہے اتنا کسی کے پاس نہیں ہے. یہ اس وقت کی بات صحیح تھی کیونکہ وہ نبی تھے، لیکن اس کو پسند نہیں آئی. کس کو؟ اور اللہ نے ایک نظام چلا دیا، ایک نظام چلا دیا کہ موسیٰ علیہ السلام سے کہا آپ ایک ساتھی ساتھ میں لے لو، ایک زنبیل میں مچھلی لے لو اور فلانی جگہ جہاں مچھلی تمہارے زنبیل سے نکل جائے وہیں تمہیں ایک آدمی ملے گا، اس کے ساتھ رکنا. اور پورا واقعہ لکھا ہے، ساتھ میں ایک کو لے لیا، اس کی بھی تفسیر لکھی ہے. زنبیل سے مچھلی نکل گئی پانی کی وہی جگہ پر، وہ آگے بڑھ گئے. کیا قرآن پاک کا سمجھانے کا انداز ہے کہ وہ جس جگہ زنبیل سے مچھلی پانی میں گئی اس سے آگے بڑھ گئے. قرآن پاک میں سمجھاتا ہے حد سے آگے بڑھ گئے تو پریشان ہو گئے. کس سے آگے بڑھ گئے؟ جو ان کو جگہ بتائی تھی. قیامت تک کے لیے اصول ہے، کسی بھی کام میں حد سے آگے جاؤ گے تو پریشان ہو جاؤ گے. تیری حد میں رہیے بولتے نا ہم لوگ، ارے بولو نا. تو وہ یوں ہی نہیں جملہ ہے،
پہننے میں، کھانے میں، سونے میں، کمانے میں، سب میں ایک حد ہے، سب میں ایک حد ہے، حد سے آگے نہیں جانے کا. حد سے آگے جانے والے پریشان ہیں. میں لوگوں کو بولتا ہوں مکان بنانے میں بھی ایک حد ہے، کہاں تک بڑھانے کا، کہاں تک نہیں بڑھانے کا. سمجھ میں آ رہی بات؟ سرکاری جگہ بھی اپنے اندر، باہر فٹ پاتھ بناؤ، پھر چوکڑی بناؤ، پھر میرا پارکنگ. ارے یہ سرکاری جگہ ہے، تیری نہیں ہے. سچی بول رہا ہوں. بعض مسجد والے جگہ روک رہے ہیں، کہیں کہیں روک رہے ہیں، فٹ پاتھ کور کر لی مسجد نے. یہ ایک سرکار کی عمومی جگہ ہے، اس کا مالک یوں سرکار گورنمنٹ ہے لیکن اللہ ہے. اللہ کی مالکی کی جگہ سب کے استعمال کے لیے انہوں نے کور کر لی. صحیح نہیں کیا. اللہ کرے کہ بات سمجھ میں آ جائے. وہ ملے خضر سے موسیٰ علیہ السلام، اور خضر نے کہا اگر میرے ساتھ رہنا ہو تو صبر کرنا پڑے گا. کہ کروں گا. اور چلے، کشتی میں بیٹھے، کشتی چل کے چل رہی تھی، وہاں پار ہونے کا تھا اور کشتی کا ایک تختہ اکھاڑ دیا. اب موسیٰ علیہ السلام صاحب شریعت ہے، نبی ہے، جیسے کہ عالم نقصان برداشت نہیں کرے گا کہ خالی خالی ظلم کر دیا، تم نے نقصان کر دیا اس کا. تو موسیٰ علیہ السلام بولے ارے یہ کیا کر دیا؟ کہ تم کو بولا نا تمہارے چپ رہنے کا، کچھ پوچھنے کا نہیں سمجھے بات. اس کی لمبی تشریح ہے. پھر اس کے بعد جب پار ہوئے تو وہاں کچھ بچے کھیلے تھے، ایک بچے کی گردن مروڑ کے اس کو مار دیا خضر نے. ارے تم نے یہ کیا کر دیا، اس کو کیوں مار ڈالا؟ کہ تم کو بولا صبر کرنے کا، چپ رہو. موسیٰ علیہ السلام کہے اب اگر ایسا کچھ ہوا تو پھر اپنے دونوں کی ساتھ رہنے کا ختم. اب ایک بستی میں گئے، وہاں لوگوں نے بھاؤ ہی نہیں پوچھا، نہ کھانا، نہ پانی، نہ اکرام، نہ کچھ. وہاں ان کو کوئی نے اکرام نہیں کیا، کچھ نہیں کیا. لیکن ایک دیوار گر رہی تھی، خضر علیہ السلام نے دیوار بنا دی. موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے بھئی یہاں ہمارا کوئی نے کچھ پوچھا ہی نہیں، اکرام نہیں کیا، تم نے ایک اکے بھائی اب اپنے دونوں الگ. اس کی لمبی تشریح میں نہیں سمجھا رہا. جب یہ دونوں کا آخری ختم ہوا معاملہ، ایک چھوٹی سی چڑیا آئی. وہ چڑیا نے پانی ندی کا اپنی چونچ میں بھرا تو حضرت خضر کہنے لگے یہ چڑیا کی چونچ میں جو پانی ہے اس سے بھی کم میرا اور آپ کا علم ہے، اور اللہ کا علم یہ جو سمندر ہے اس سے بھی زیادہ ہے. یعنی علم کا مالک تو وہ ہے، وہ جسے چاہے دے، تقسیم وہ کرتا ہے. کوئی اپنے اندر نہ سمجھے کہ میرے پاس ہی علم کا خزانہ ہے. علم کا مالک اور خزانہ کون ہے؟ خزائن السماوات والارض، زمین و آسمان کے خزانوں کا مالک وہ ہے. اس میں علم کے خزانے کا بھی مالک وہ ہے. وہ جس کو چاہے دے. کوئی اتراوے نہیں، میں بھی نہیں اتراؤں کہ آپ بھی نہیں اتراویں کہ جو علم میرے پاس ہے میں اتنا جانکار ہوں. ارے بھائی تیرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. جانکار ہوتا تو یہ جملہ ہی نہ بولتا کہ میں جانکار ہوں. نہیں سمجھے بات؟ ایسا بولنے والا ہی نہ جاننے والا ہے. جاننے والا تو یہ سمجھتا ہے کہ میں کیا جانتا ہوں. سورہ بقرہ کی پہلی شروعات الف لام میم، یہ سمجھانے کے لیے کہ الف لام میم پڑھتے ہی کہہ دو اس کے معنی میں نہیں جانتا، میں نہیں جانتا. اب تجھے وہ سکھائے گا کہ تو کچھ نہیں جانتا. جہاں سمجھ لیا کہ میں کچھ جانتا ہوں تو پھر آگے مسئلہ ہوتا ہے. لہذا بھائیوں بات یہ عرض کرنی تھی ختم کرنے سے پہلے کہ مادہ پرست دنیا اس وقت میں دجالی فتنے چاروں طرف پھیلے ہیں. اللہ سے ہونے کو، اللہ کے کرنے کو، اللہ کے کام بنانے بگاڑنے کو، اس کو لوگوں نے سمجھا نہیں سمجھا، لیکن ظاہر کے اسباب، شکلیں، صورتیں اور لوگ کہ اس سے بنے گا، اس سے بگڑے گا، یوں ہوگا ویسا ہوگا. یعنی عجیب بات سمجھائی ہے کہ دجال کے فتنے کو سمجھایا کہ ایک لوہے کی تلوار جو زنگ والی ہو اس پر سونے کا پانی چڑھا دیا جائے. یہی دجال کا فتنہ ہے کہ اوپر سے تو چمکتا ہوا دکھے، اندر سے کچھ بھی نہیں. اس وقت جتنے بھی نقشے پوری دنیا میں ہیں، جو مسلمان دھوکے میں پڑے ان نقشوں سے متاثر ہیں. سمجھ میں آ رہی بات؟ آج ہمارے پاس یہ نہیں ہے، آج ہمارے پاس یہ نہیں ہے. ایک ہی بات عرض کرتا ہوں اور آپ کو کہہ رہا ہوں تمام سے سمجھاؤ، مسلمانوں کے پاس دین نہیں ہے جیسا کہ ہونا چاہیے.
جب تک مسلمانوں کے پاس دین نہیں آئے گا جیسا کہ ہونا چاہیے، وہاں تک یہ مسلمان قوم کبھی بھی کہیں بھی ترقی نہیں کرے گی۔ ترقی سے مراد اس کی مدد نہیں آئے گی۔ اس کی مدد آئی تو فقر و فاقے میں بھی کامیاب ہیں، اور اس کی مدد نہ آئی تو پیٹ بھرے کھانے پہ بھی برباد ہے۔ اس کی مدد آئے گی دیندار بننے پہ، اور دینداری وہ جو قرآن پاک میں لکھی ہے، دینداری وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائے ہیں، دینداری وہ جو صحابہ کی زندگیوں میں تھی۔ ایمان، اعمال، اخلاق، اکرام، ایثار اور بہادری، جانبازی، یہ سب ان سے ہی سیکھا جائے گا، اسی میں دین ہے۔ اس لیے بھائی ہم سب نیت کریں، قرآن والی بات، نبی والی بات، صحابہ والی زندگی کو سیکھنے کی محنت کریں گے، تاکہ سارے ظاہری فتنوں سے، ظاہری شکلوں سے ہم بچ جائیں۔ اللہ تعالی ہمیں دجالی فتنوں سے ہمیشہ حفاظت میں رکھے، آئندہ زمانے والوں کی بھی حفاظت کرے۔